حکیم فیض عالم ایک دیوبند کے مولانا ہے، انہوں نے کتاب لکھی خلافت راشدہ، صفحہ نمبر اس کا 228، اس پر کہتے ہیں کہ حضرت علی کو امت نے اپنا خلیفہ منتخب نہیں کیا. حضرت علی کو امت نے اپنا خلیفہ نہیں بنایا، بلکہ آپ دنیا سبائیت کے منتخب خلیفہ تھے. سبائی فرقہ کون تھا؟ جس نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا تھا. یہ یہودی تھا، منافق فرقہ تھا. تو حکیم فیض عالم صاحب غیر مقلد کہتے ہیں کہ حضرت علی کو خلیفہ بنانے والے یہ سبائی گروہ تھا، اور کہتے آپ کی خود ساختہ خلافت، یعنی حضرت علی کی خود ساختہ خلافت کا 4 یا 5 سالہ دور امت کے لیے عذاب خداوندی تھا. یہ عذاب تھا ان کا دور خلافت، جس میں 1 لاکھ سے زیادہ توحید کے ماننے والے تڑپ تڑپ کر ختم ہو گئے. یہی حکیم فیض عالم فیضی اسی وہی کتاب خلافت راشدہ، صفحہ اس کا 138، اس پر فیض عالم کیا تنقید کرتا ہے امام حسین پر، ذرا سنیے. نبی کے نواسے پر، اور اللہ کے رسول نے فرمایا حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. آئیے ذرا جنتی نوجوانوں پہ تبصرہ کیا ہو رہا ہے. اور بہت ٹھنڈے دل سے میں تقریر کر رہا ہوں، ٹھہر ٹھہر کے، اس لیے کہ بات سمجھ میں آئے، اور بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ، بغیر کسی برہمی کی اور بغیر کسی چڑچڑاہٹ کے. وہ جماعتیں جو ہمارے عقائد سے اتفاق نہیں رکھتی، میں ان سے گزارش کروں گا خدا کے واسطے سنجیدگی سے آپ سنیں. حوالے دکھانے کا ذمہ دار ہوں میں، ایک حوالے کا ذمہ دار. آپ اپنے دل میں سوچیں، کیا یہ عقیدے اور یہ صحابہ کی توہین ہے، کیا یہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا رہی ہے، اور کیا یہی ہمیں جنت کے راستے پر لے جائیں گی؟ میں فکریہ دینا چاہتا ہوں، بجائے اس کے کہ آپ چیڑیں اور کہے کہ صاحب یہ لوگ تو ہمارے مولویوں کی اکھڑ پکڑ کر سکتے ہیں. تو آپ خود سوچیں کہ ہم کس جگہ ہیں. یہی حکیم فیض عالم اسی کتاب خلافت راشدہ صفحہ 138 پہ کہتا ہے حقیقت یہ ہے کہ حضرت حسین برسام کے مریض تھے. برسام کیا ہوتا معلوم؟ یہ بیماری وہ ہے جس میں پھیپڑوں میں پانی بھر جاتا ہے. خیر اس میں تو ہو ہی نہیں ہے. آپ کہیں گے بھائی بیمار تو انسان ہوتا ہے، ہو سکتا ہے امام حسین بھی بیمار ہو گئے ہو. اس پر میں 2 باتیں کہنا چاہ رہا ہوں. پہلی بات کہ کوئی روایت نہیں کہ معاذ اللہ امام حسین اس بیماری میں مبتلا ہوئے. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ کوئی مائی کا لال یہ ثابت کر دے کتب حدیث سے اور تاریخ سے کہ امام حسین برسام کی بیماری میں مبتلا ہوئے، کہ ان کے پھیپڑوں میں پانی بھر گیا ہو. پہلی بات تو یہ جھوٹی ہے. اب دوسری بات، یہ بیماری کی آڑ میں وہ کہنا کیا چاہتا ہے وہ آگے آ رہا ہے. کہتے ہیں امام حسین برسام کے مریض تھے، یعنی پھیپڑوں میں ان کے پانی آ گیا تھا، یہ بیماری تھی. اور اس مرض کے مریض اول تو مر جاتے ہیں اور بچ جائے تو پاگل ہو جاتے ہیں. بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ اس مرض کے مریض اول تو مر جاتے ہیں، بچتے نہیں، اور اگر بچ جائے تو کیا ہو جاتے ہیں؟ پاگل ہو جاتے ہیں. یعنی کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ امام حسین اگر بچ گئے تھے تو پاگل ہو گئے تھے، اور یہ ان کا پاگل پن تھا جو کربلا میں 72 کو کٹوا دیا انہوں نے. 72 کو یزید 22,000 کے مقابلے میں لے آئے. یہ ان کا پاگل پن تھا. جو جنتی نوجوانوں کو پاگل ڈکلیئر کرے وہ جنتی ہو سکتے ہیں؟ کس منہ سے جنت میں جانے کی بات کرتے ہیں؟ اور یہی حکیم فیض عالم اپنی ایک دوسری کتاب جس کا نام ہے سیدنا حسن بن علی، اس کے صفحہ 23 پر کہتا ہے حضرت حسن اور حضرت حسین کو زمرہ صحابہ میں شمار کرنا سرئی سبائیت کی ترجمانی ہے اور اندھی تقلید کی خرابی ہے. یعنی کہتا ہے امام حسن اور حسین یہ رسول اللہ کے صحابی ہی نہیں ہے، ان کو صحابی کہنا یہ منافقت کی نشانی ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. مولوی عبد